تو 10 سال میں ظاہر ہے کہ آپ کو یہاں پر آپ کے جو بھی ہمارے گھر کے معاملات ہیں یا جو کام ہیں تو وہ کرنے کے، کیونکہ وہ خاتون ان کو بتاتی ہے اپنے والد کو کہ قوی الامین، کہ اس شخص کو آپ ہائر کر لیں، ان شخص کو آپ جو ہے وہ ہائر کر لیں اپنے کاموں کے لیے، کیونکہ یہ قوی ہے اور امین ہے، طاقتور ہے اور امانت دار ہے۔ یہ وہ دو صفات جو ان کو فوراً اس خاتون کو حضرت موسیٰ میں نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد انہوں نے ان لڑکیوں سے کوئی اور مفاد نہیں رکھا، بس ان کا کام کر دیا اور اپنے راستے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ کا کریکٹر تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ کریکٹر، حضرت موسیٰ کی وہ دعا، اس کے بعد اگلے ہی لمحے حضرت موسیٰ کو جو 1 گھنٹہ پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگلے ہی لمحے نکاح کی بات ہو گئی، نمبر 2 پہ جاب کی بات ہوگی، 10 سال کی جاب مل گئی، فل سیکورٹی، کہ آپ ہمارے ہاں ان کو ہائر کر لیا، کہ آپ ہمارے ہاں رہیں، ہمارے معاملات کریں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور میں بوڑھا ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، میری بچیوں کو باہر جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے پاس رہیں، گھر مل گیا، یعنی جاب مل گئی، ایک اچھی حیادار بیوی مل گئی، اور اس کے بعد جو ہے گھر مل گیا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بے آسرا تھے، اور ان کے پاس ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نتھنگنیس، کوئی سامنے چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا، کیا مستقبل ہے، کیا فیوچر ہے، وہاں پر ایک اللہ پہ یقین کیا۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا، یعنی 1 گھنٹے میں ان 3 چیزوں کے پیچھے ہماری زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ 30 سال ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، بیوی ڈھونڈنے کے لیے، جاب ڈھونڈنے کے لیے، ہمارے یہ 3 زندگی کے سب سے بڑے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 3 مسئلوں کو کیا حیثیت دیتا ہے، چٹکی میں حل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، روٹی، جاب، بیوی، اپنے معاملات اللہ کے ذمہ لگائیں، اللہ پر یقین کریں، اللہ کے لیے یہ بڑا نہیں ہے۔ آپ کی شادی کرانا، آپ کو گھر دلوانا، آپ کو جاب دلانا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیثیت بھی اتنی ہی دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن کا یہ مسئلہ جب اس نے اس سچویشن کے اندر ایک اللہ پر یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں کلیئر کر دیا، تینوں چیزیں مل گئیں ایک دم۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو بڑے بڑی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محلات اور بنگلے نہیں مانگے، کیونکہ بندہ مومن کا یہ مقصد نہیں ہوتا، اے اللہ تو جو بھی خیر مجھے دے گا میں محتاج ہوں۔ اور اس موقع پہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، یعنی ایسے موقعوں پہ بندے ناشکری کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسے کلمہ اللہ جی تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے اور مجھے کس حالات میں پہنچا دیا ہے، وہ دیکھو اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، فلاں ہماری فیملی بھی اتنی آگے نکل گئی ہے۔ تو دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ پر ایمان رکھا، حوصلہ رکھا، پینک نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئے، اے اللہ تو جو بھی خیر دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسرا یہ کام کیا کہ جو ہے وہ نیکی کرتے رہے۔ ایسے موقع پہ ایک تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، اور دوسرا نیکی کے کام کرتے رہنا۔ یہ چیز کرتے رہیں گے آپ تو دیکھنا یہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے حل کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روٹی کا بندوبست، معاش کا بندوبست، بیوی اور گھر، یہ 3 بیسک ضروریات جن کی ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، حضرت موسیٰ کو یہ چیزیں 1 گھنٹے کے اندر مل گئیں، صرف اس لیے کہ جب ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں تو انہوں نے ایک اللہ پہ یقین کیا، انہوں نے ایسی صورتحال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے ایسی صورتحال میں اپنے اخلاق، کردار، ویلیوز، دین کو نہیں چھوڑا، اور ایسی صورتحال میں وہ خیر کا کام کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ تو بس اتنا حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آپ نے ذمہ لے لیتا ہے، اور جن کے موسیٰ جیسے خواب ہوتے ہیں، موسیٰ جیسے مشن ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر انقلاب کی جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کے روٹی، کپڑے اور مکان کے مسئلے تو اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں ہی حل کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس واقعے کا سبق۔ اور بیوی بھی کیسی؟ حیادار بیوی، کہ جو شرماتی ہوئی آپ کے پاس ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو کیسا ہونا چاہیے، بہت بولڈ، بہت آؤٹ سپوکن، بہت بات کرنے، انہیں مرد سے اگر بات کرنی پڑی ہے تو بڑے حیا سے کی ہے، اور اس دوران وہ ان سے متاثر بھی ہو گئیں، اور انہوں نے جو مرد کی صفات بتائیں، یعنی اس میں مرد کی بھی صفات پتہ چل گئی کہ مرد اچھا کیسا ہوتا ہے، اور عورت کی بھی، یعنی رشتوں کے اندر کون سی صفات دیکھنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق لڑکی نے کیا کہا؟ قوی اور امین ہے، کہ ایک تو طاقتور ہے، دوسرا امانت دار ہے۔ اٹ مینس کہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہونا مومن ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو ایسی صورتحال میں جو پینک کر جاتا ہے وہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ ایسی صورتحال میں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مینٹلی اسٹرانگ تھے، اور فزیکلی اسٹرانگ ان کو دیکھا کہ جس طرح انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا ہے، جس طرح وہ پیچھے موقع مار کے بندہ ہی مر گیا تھا، تو طاقت تھی۔ تو مرد کی پہچان ہے طاقت، قوت، مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہونا، مضبوط حساب کا ہونا، یہ مرد کو چیز مرد بناتی ہے۔ یہ آج کل جو سوکھے سوکھے پھر رہے ہیں نا، یہ مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد جو ہے وہ بستۃ فی العلم والجسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرد امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے،
کہ وہ مطلب جس طرح ان کا لڑکیوں سے معاملہ ہوا تو کسی قسم کی وہ الٹا وہ متاثر ہوئی کہ بھئی کسی قسم کی کوئی ان میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ہم سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے یہ کام کیا. تو ان چیزوں سے وہ خاتون بھی متاثر ہوئی. تو خاتون بھی جو ہے وہ متاثر جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے. اصل چیز کریکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اور چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ ایک مرد کا مضبوط ہونا اور ایمانت دار ہونا، 2 نمبر نہ ہو، ریلائبل ہو، 1 نمبر ہو، جھوٹا نہ ہو، یہ مرد کی صفات ہے. بچوں کو، پیرنٹس کو اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا کماتا ہے. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، الٹا جو ہے وہ پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی مصر کے اندر، نہ جاب تھی، نہ پیسہ تھا، نہ معاش تھی، اور نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی تھا. لیکن پھر بھی ان بچیوں کے باپ نے شادی کی حضرت موسیٰ سے. کیوں؟ کریکٹر تھا. تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر لڑکے کے پاس اخلاق ہے، کردار ہے، تو چلیں گو ود ہم، اس کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل چیز ہے کہ کردار ان ساری چیزوں سے بہت اوپر ہے، یہ بہت بعد میں آتی ہے، اخلاق بہت اوپر ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر لڑکی کی کیا صفت بتائی کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس آئی تو شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. بڑے شرم و حیا سے ان کو جب یہ بات کرنی پڑی کسی مرد سے تو انہوں نے اس طرح کی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو عورت میں کیا دیکھنا چاہیے؟ شرم اور حیا. اور مرد میں کیا دیکھنا چاہیے؟ مضبوطی اور ایمان، امانت داری. اور اس کے بعد مشکل حالات میں اللہ پر یقین کریں. یہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ آپ کے حل کر دے گا. نافرمانی نہ کریں، یقین کلیئر رکھیں، پکا رکھیں، بھروسہ رکھیں، یہ ضرورتیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا. اور خیر کے کام کرتے رہیں اور اپنے خواب روٹی، کپڑا، مکان سے اوپر کر لیں کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے آیا ہوں. دیکھنا آپ کے باقی سارے مسئلے اللہ کیسے حل کرتا، چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. جن مسئلوں کو حل کرتے ہوئے لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے ویسے ہی حل کر دے گا. تو یہ ہے قرآن، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ مدین گئے تو کس طرح ان کے سارے معاملات کو 1 گھنٹے میں بالکل سارٹ آؤٹ کر دیا، ہر چیز کا بندوبست کر دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ صبر کیا، ہمت کی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی، اور اس کے بعد وہ نیکی کا کام کرتے رہے، بھلائی کا کام کرتے رہے. تو اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں تو اس موقع پہ حضرت موسیٰ کا جو طرز عمل تھا وہ یاد رکھیں. اور مرد اور عورت کے آپس میں جو ہے وہ رشتوں کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی ہمارے سامنے بڑی چیز کلیئر آ گئی کہ باقی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کردار، حیا، اخلاق اور دین. مسلمانوں کی مدد فرمائے، اہل غزہ کو فتح عطا فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کے مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ فرائیڈے.